أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی قابل احترام اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام مشائخ اعظام مدرسے کے ذمہ دار اعلیٰ جناب قاری ادریس صاحب شاعر اسلام جناب قاری شاہد ارمان صاحب وغیرہ وغیرہ. الحمدللہ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ مدرسہ تجوید القرآن مدلو پورہ میں ایک بچی نے تقریباً 152 یا 53 دنوں کے اندر کلام پاک کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا ہے. آج ہم لوگ اسی تقریب میں یہاں جمع ہوئے ہیں. دنیا میں بہت سی تقریبیں منعقد ہوتی ہیں لیکن کلام پاک کے تعلق سے اگر کوئی پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے تو اس سے بہتر کوئی اور پروگرام نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ کلام پاک کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کلام پاک میں ارشاد فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے. ذالکہ یہ اس میں اشارہ بعید کے لیے آتا ہے لیکن یہاں شان کی بلندی کو اور شان کو بیان کرنا مقصد ہے. اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا عظیم الشان کلام ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی پیدا کردہ ہیں، مخلوق ہیں. سب فنا ہو جائیں گی، چاہے وہ بلڈنگیں ہوں، چاہے راستے ہوں، بڑے بڑے پہاڑ ہوں، ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں. لیکن کلام پاک واحد وہ کتاب ہے دنیا کے اندر، واحد وہ کلام ہے دنیا کے اندر جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے اور غیر مخلوق ہے. یہ کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے.
اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی کوئی اور چیز دنیا کے اندر نہیں ہے سوائے کلام پاک کے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو اس کو عابد کہا جا سکتا ہے. اگر کوئی آدمی روزہ رکھ رہا ہے تو اس کو روزے دار کہا جا سکتا ہے. اسی طرح کوئی آدمی خیرات کا کام کر رہا ہے تو اس کو دانی کہا جا سکتا ہے. یعنی جو جس کام کو انجام دے رہا ہے اس کام کے اعتبار سے اس کا لقب متعین کیا جا سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے 99 صفاتی ناموں میں سے کوئی بھی نام اس کو عطا نہیں فرماتے. لیکن اگر کوئی بچہ یا بچی اپنے سینے کے اندر کلام پاک کو محفوظ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک نام اس کو عطا فرما دیتے ہیں. اب اس کو حافظ یا حافظہ کہا جاتا ہے. اور الحافظ علماء جانتے ہیں کہ اللہ کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے. کلام پاک میں اللہ نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا کہ جو بچے جو لوگ اپنے سینوں کے اندر کلام پاک کو محفوظ کر لیتے ہیں اللہ ان کو اس کتاب کا وارث بنا رہا ہے. اور یہ اللہ کا انتخاب ہے. اللہ سینوں کو منتخب فرماتے ہیں. اللہ ہر سینے کے اندر اس کلام پاک کو محفوظ نہیں کرتے. میرے بھائیوں کل جب قیامت قائم ہوگی حساب و کتاب چل رہا ہوگا اگر ہم سے کہا جائے یا فلاں صاحب سے کہا جائے اللہ کہے کہ جاؤ جنت کے اندر چلے جاؤ ہم تو انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب اللہ کی جانب سے پیغام آئے اور ہم جنت کے اندر چلے جائیں. لیکن یاد رکھیں حافظ قرآن اللہ کے سامنے نخرہ دکھائے گا. اگر واقعی وہ حافظ قرآن ہے اس نے کلام پاک پر عمل کیا ہے تو وہ اللہ کے سامنے نخرہ دکھائے گا اور کہے گا کہ یا اللہ تنہا تنہا آپ نے میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے لیکن میں تنہا جنت میں نہیں جاؤں گا. میں فلاں مدرسے میں تعلیم حاصل کیا کرتا تھا اور فلاں مدرسے میں فلاں آدمی تعاون کیا کرتے تھے یا مجھ سے محبت کیا کرتے تھے یا میرے فلاں تایا جان میرے فلاں چچا جان فلاں رشتہ دار مجھ سے محبت کیا کرتے تھے. آپ نے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا. یا اللہ جب تک آپ ان کے لیے جنت کا فیصلہ نہیں فرمائیں گے میں جنت میں نہیں جاؤں گا. اللہ ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے اور اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. آؤ کلام پاک کی تلاوت کرو پڑھتے جاؤ جنت کے درجات پر چڑھتے جاؤ. اور اتنا خیال رکھنا جس طرح تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے اسی انداز سے تمہیں ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ بلندی پر پہنچ سکو زیادہ سے زیادہ اعلیٰ مقام پہ پہنچ سکو اور جہاں تمہاری آخری آیت ہوگی وہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا. یہ حافظ قرآن سے بھی کہا جائے گا. اور اگر کسی بچی نے کلام پاک کو حفظ کیا ہے تو اس سے بھی کہا جائے گا. ماشاءاللہ بڑی خوشی کا مقام ہے. طلبہ تو کلام پاک کو حفظ کرتے ہی ہیں. اکا دکا مثالیں ملتی ہیں کہ ماشاءاللہ بچیاں بھی اتنے موٹے اور اتنے بڑے ضخیم کلام کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتی ہیں. یہ مدرسہ تجوید القرآن کے لیے بھی مسرت کا موقع ہے خوشی کا موقع ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اسی سے ہمیں یہ پیغام دینا چاہیے کہ آج ہمارے اوپر جو پریشانیاں آ رہی ہیں تکلیفیں آ رہی ہیں خاص طور سے بچوں اور بچیوں کی جانب سے اس کی وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے مسلمان نہیں بناتے سچا پکا ایمان والا اس کو نہیں بناتے. اگر اللہ نے تھوڑا بہت مال دیا ہے تو ہم سب سے پہلے طے کر لیتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچے کو MBBS ڈاکٹر بنانا ہے ہمیں اپنی بچی کو بھی ڈاکٹر نہیں بنانی ہے
ہمیں اپنی بچی کو یا بچے کو انجینئر بنانا ہے یا فلاں بنانا ہے یا فلاں بنانا ہے، فلاں افسر بنانا ہے، یہ پہلے سے طے کر لیتے ہیں، لیکن یہ سمجھتے نہیں اور یہ طے نہیں کرتے کہ بچپن میں شروع سے ہی، ابتدا سے ہی، آغاز سے ہی اگر اس کو دینی تعلیم دلائی جائے، اس کے سینے کے اندر اس دینی علم کی رغبت اور اس دینی علم کا شوق پیدا ہو اور دینی ماحول اس کو شروع سے مل جائے، تو انشاءاللہ یہ بچیاں، یہ بچے کہیں نہیں جائیں گے، اور کتنے بھی بڑے افسر بن جائیں، کسی بھی لائن کے اندر چلے جائیں، انشاءاللہ نہ مسلمانوں کو بھولیں گے، نہ علماء کو بھولیں گے، نہ قرآن کریم کو بھولیں گے، اور نہ ہی اپنے مذہب کو بھولیں گے۔ لیکن پریشانی سب سے بڑی یہی ہے کہ ہم نے دینی اسلامی درسگاہوں کو چھوڑ دیا ہے، اور ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ شاید یہاں غریبوں کی تعلیم ہوتی ہے، مالداروں کی تعلیم یہاں نہیں ہوتی۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ ہماری نوجوان بچیاں جو کالجوں کے اندر پڑھ رہی ہیں، اسکولوں کے اندر پڑھ رہی ہیں، ان کو ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے۔ خاص طور سے جو ہندو تنظیمیں ہیں بعض، وہ ان کو ٹارگیٹ بنا رہی ہیں، ان کے پیچھے لڑکوں کو لگایا جاتا ہے، اور وہ لڑکے بے تحاشا ان کے اوپر روپیہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اور ایک دن وہ آتا ہے کہ وہ ان کے پیار کے جال میں پھنس کر کے اپنے مذہب کو ہی خیر آباد کہہ دیتی ہیں۔ ماں باپ نے لاکھوں روپیہ ان کے اوپر خرچ کیا، اعلیٰ تعلیم دلائی، لیکن جب یہ اس لائق ہوئی کہ کامیابی اس کے قدم چومتی اور یہ قوم کی خدمت کرتی، ایک خاندان کی خدمت کرتی، اسی وقت میں یہ غیروں کے چنگل میں جا کر کے پھنس جاتی۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، میں زیادہ لمبی بات کرنا نہیں چاہتا، ابھی تقریباً 2-2.5 سال پہلے، کورونا سے پہلے، حضرت مولانا نور الحسن راشد صاحب کاندھلوی دعوت برکاتہم العالیہ نے مخصوص علماء کے شہر میں ایک میٹنگ بلائی۔ اس میٹنگ کے اندر حضرت والا نے یہ ارشاد فرمایا کہ تقریباً 2000 بچیاں نوجوان مسلم ایسی ہیں جو اپنا مذہب چھوڑ چکی ہیں، دھرم پریورتن کر چکی ہیں، غیروں کا مذہب اپنا چکی ہیں۔ یہ اس وقت کا آنکڑا تھا، لیکن اس کے بعد سے لوگوں نے اس پر ریسرچ اور غور و فکر کرنا شروع کیا، تو پتہ چلا کہ یہ تعداد 20,000 تک پہنچ رہی ہے۔ چاہے ساؤتھ کا علاقہ ہو، چاہے ہمارا مغربی اتر پردیش کا علاقہ ہو، چاہے مشرقی اتر پردیش کا علاقہ ہو، پورے ہندوستان کا اگر جائزہ لیا جائے تو ہماری وہ مسلم بہنیں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، یونیورسٹیز کے اندر، کالجوں کے اندر پڑھ رہی ہیں، ان کے پیچھے غیر مسلم لڑکے لگ جاتے ہیں، وہ ان کے چنگل میں پھنس جاتی ہیں، اور وہ ان کے ساتھ کچھ دن رہ کر کے ان کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں، ان کو نہ گھر کا چھوڑتے ہیں نہ باہر کا چھوڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنی بچوں کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، اپنی بچیوں کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ ہمارا ٹارگیٹ تو صرف یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں، لیکن سچے پکے مسلمان بھی بن کر کے رہیں۔ اگر مذہب پر کوئی آنچ آ رہی ہے، اگر ان کے آنچل پر کوئی آنچ آ رہی ہے، اگر ان کی عصمت پر کوئی آنچ آ رہی ہے، وہ بنت حوا بن کر کے اس کا مقابلہ کریں۔ یہ ہم ان کو تربیت نہیں دے رہے ہیں۔ ماں باپ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں تاکہ بچی خدمت کرے، اور بچی کہیں اور اس کا اپنا گھر بسائے، اس کے یہاں بال بچے پیدا ہوں، ان کی صحیح ڈھنگ سے تربیت کرے، لیکن سارا کھیل بکھیڑا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم سے ناآشنا کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم نہیں دلا رہے ہیں۔ کاش ہم بنیادی طور پر ان کو دینی تعلیم دلا دیتے، مدرسہ تجوید القرآن جیسے مدارس میں
ان کو بھیج دیتے اور وہ بچیاں کلام پاک پڑھتی، اردو کی کتابیں پڑھتی، اسلامی ماحول میں ان کی تربیت ہو جاتی، تو خدا کی قسم چاہے جیسے چیلنجز ان کے سامنے آ جاتے لیکن وہ کبھی اپنی عصمت پر آنچ نہ آنے دیتی۔ جس بچی نے دھرم پریورتن کر لیا، جس آدمی نے دھرم پریورتن کر لیا، کلام پاک اس کے بارے میں کہتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ۔ تم میں سے جو آدمی مرتد ہو گیا، اپنے دین کو چھوڑ دیا، اپنے مذہب اسلام کو چھوڑ دیا اور اسی حالت میں، کفر کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، تو اب تک جتنے بھی اچھے اعمال اس نے کیے ہیں وہ سارے کے سارے اس کی غارت ہو گئے، سارے کے سارے اس کے برباد ہو گئے۔ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے مسکان خان نامی لڑکی سے کہ گنڈوں کی بھیڑ، نوجوان لڑکوں کی بھیڑ نعرے لگا کر کے اس کے حجاب کے اوپر تانے کسنے والے جب اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی، جب اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ اس کی تربیت ایک اچھے گھرانے کے اندر ہوئی ہے، اسلامی ماحول میں ہوئی ہے، چنانچہ 150-200 نوجوان لڑکوں سے وہ نہیں گھبرائی، ان کے ناموں سے نہیں گھبرائی، ان کے طنز سے نہیں گھبرائی، بلکہ اس نے اپنی زبان سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہا، اور یہ پیغام دیا کہ چاہے 200 نہیں، 200 کی جگہ اگر تم 2000 بھی ہوتے تو ہم اس وقت میں بھی اللہ اکبر کہتے اور ہم یہ پیغام دیتے کہ ہمیں حجاب سے کوئی روک نہیں سکتا، ہمارے نزدیک اگر کوئی طاقت ہے تو وہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا دنیا کے اندر کوئی اور نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ حجاب ہے کیا؟ پریشانی کی بات ایک اور ہے کہ ہم مسلمانوں میں بعض روشن خیال طبقہ وہ یہ سمجھتا ہے، یہ ترک دیتا ہے کہ حجاب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور بعض ہماری مسلم بہنیں جو اسلامی ماحول میں تربیت یافتہ نہیں ہیں، قرآن و حدیث کو سمجھتی نہیں ہے، انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے، وہ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ شاید برقع یا حجاب کے ذریعے عورتوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ میری ماں و بہنوں، میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے، یہ ہماری شریعت ہے۔ کلام پاک کے اندر بھی خود اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ ابتدائی اسلام میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا تھا کہ اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی لڑکیوں سے اور مسلم عورتوں کو یہ حکم دے دیجئے کہ وہ پردہ کریں اور اپنی چادروں سے اپنے جسموں کو ڈھانپ لیا کریں۔ وہاں اگرچہ برقعے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور پیغام ہے کہ چاہے وہ چادر ہو، چاہے دوپٹہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، اس کے ذریعے اپنے جسم کو ڈھانپا جائے تاکہ کسی بھیڑیا کی نظر، کسی غیر محرم کی نظر ہماری ماں و بہنوں کی عزت کے اوپر نہ پڑے۔ جس طرح زنا سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح مقدمات زنا سے بچنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور حجاب اپنی ایسی چیزوں کو ڈھانپ لینا کہ جو دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر
عورت تو اوپر سے لے کر کے نیچے تک ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے، وہ دوسروں کو دکھانے کی چیز نہیں ہے، چاہے وہ ہماری بیٹی ہے، چاہے ہماری ماں ہے، چاہے ہماری بہن ہے۔ ڈھانپنے کا چاہے جو بھی انداز ہو، اور صرف یہ حجاب مسلمانوں ہی کے اندر نہیں ہے، بلکہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہمارے غیر مسلم بھائی جو اچھے ذہن کے ہیں، ان کی عورتوں کو بھی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی پلہ کرتی ہیں، گھونگھٹ نکالتی ہیں، اور یہ مسلم گھرانوں میں اکثر دیکھا جاتا ہے، ان کا انداز وہ ہے۔ اور ہماری مسلم مائیں بہنیں، انہوں نے اس کے لیے برقع تیار کر رکھا ہے جو پورے بدن کو ڈھانپ لیتا ہے، ہمارا انداز یہ ہے۔ اور مسلمانوں میں بھی بعض عورتیں اگرچہ برقع نہ لگائیں لیکن وہ اپنے دوپٹے کے ذریعے اور اپنی چادر کے ذریعے اپنے جسم کو اس انداز سے ڈھانپ لیتی ہیں کہ جسم کی بناوٹ کسی کو محسوس نہیں ہوگی۔ آج ضرورت ہے مسکان خان جیسی بچیوں کو پیدا کرنے کی۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اسلامی شعائر پر عمل کریں، اسلامی احکامات پر عمل کریں۔ اگر ہم خود عمل نہیں کریں گے تو آج شریعت کو توڑنے والے، شریعت کو برباد کرنے والے بھیڑیے کی طرح آنکھ لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام دشمن عناصر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان شریعت پر عمل نہ کریں، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان قرآن و حدیث پر عمل نہ کریں، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری مسلم بیٹیاں بے حجاب کے سڑکوں پر آوارہ گردوں کی طرح گھومتی رہیں۔ لیکن انشاءاللہ آج بھی ہماری رگوں کے اندر ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ کرام، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کا خون دوڑ رہا ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں میں اماں عائشہ، اماں زینب اور بنت حضرت اماں حوا کا خون دوڑ رہا ہے۔ اگر کوئی ہماری شریعت میں مداخلت کرنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ امید قوی ہے اللہ کی ذات سے کہ ہمارا ہر ایک نوجوان، ہماری ہر ایک نوجوان بہن انشاءاللہ، ہماری ہر ایک ماں، ہماری ہر ایک بیٹی اس کا مسکان خان کی طرح جواب دے گی اور اللہ اکبر کہہ کر کے یہ پیغام دے گی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ہم تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم تمہاری جھجکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جن عورتوں کے اندر 4 چیزیں ہوں گی ان عورتوں کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ من صلت خمسہا وأدت زکاتہا وصامت شہرہا وأطاعت بعلہا دخلت الجنہ، کہ جو عورت 5 وقتہ نماز پڑھتی ہو، اگر اس کے اوپر زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ ادا کرتی ہو، رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو پورے روزے رکھتی ہو، اور چوتھی چیز ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی عورت جنت کے اندر داخل ہو جائے گی۔ ہماری مائیں بہنیں یہاں پر تشریف فرما ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے اندر یہ 4 چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اب بالکل آخری بات، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ جس وقت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہونے لگا، اور بڑا عجیب واقعہ ہے، والہانہ واقعہ ہے جو رونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ حضرت روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے یہاں گھر کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے گھر کی عجیب حالت دیکھی۔ ایک طرف پانی گرم ہو رہا ہے، دوسری طرف کپڑے رکھے ہوئے ہیں جن کو ابھی دھویا نہیں گیا ہے، اور تیسری طرف صفائی کرنے کا سامان رکھا ہوا ہے، یعنی گھر کی عجیب حالت بنی ہوئی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت فاطمہ سے معلوم کیا، اے فاطمہ، آج سے پہلے میں نے گھر کی ایسی حالت نہیں دیکھی، آج کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں، اور میں بتاتا چلوں کہ یہ وہی حضرت فاطمہ
کہ جن سے اللہ کے رسول بے پناہ محبت کیا کرتے تھے. اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. وفاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور اللہ کے رسول کا فرمان اور اللہ کے رسول کا عمل یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول کہیں سفر میں تشریف لے جاتے تو سب سے آخری ملاقات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا کرتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلی ملاقات بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا کرتے. وہ فاطمہ کیا جواب دیتی ہیں؟ وہ فاطمہ جواب دیتی ہیں کہ اے علی، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ابا جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 6 مہینے گزر چکے تھے. حضرت فاطمہ جواب دیتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ابا جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں. جب میں ابا جان سے ملی تو ابا جان نے مجھ سے کہا، اے میری بیٹی فاطمہ، میں تو تجھے ہی تلاش کر رہا تھا. اس خواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اب میری وفات ہونے والی ہے. اے علی، میں تمہیں چھوڑ کر جانے والی ہوں، لہذا میں نے چاہا کہ میں اپنے آخری وقت میں اپنے گھر کی صفائی کرتی جاؤں. میں حسن اور حسین کو نہلا کر کے جاؤں، ان کے بغیر دھلے کپڑے دھل کر کے جاؤں، میں اچھی طرح گھر کو مینج کر کے جاؤں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو پریشان ہو گئے، رونے لگے اور کہنے لگے، اے فاطمہ، اللہ کے رسول کی وفات کو ابھی 6 مہینے ہی گزرے ہیں، ابھی تو ہم ان کا غم بھی نہیں بھلا پائے. اب تم بھی ہمیں چھوڑ کر چلی جاؤ گی تو ہمارا گزر کیسے ہوگا؟ ہم پریشان ہو جائیں گے، ہم کیسے صبر کریں گے؟ حضرت فاطمہ بھی یہ سن کر رونے لگتی ہیں. دونوں میاں بیوی رو رہے ہیں. اتنے میں 2 ننھے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین بھی آ جاتے ہیں. وہ بھی اپنے ماں باپ سے گلے مل کر رونے لگتے ہیں، بلک بلک کر رونے لگتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا حال ہوا ہوگا اس وقت میں، کیا گزر رہی ہوگی اس ماں کے اوپر جو ماں اپنے بچوں کا آخری دیدار کر رہی ہے، اور کیا گزر رہی ہوگی ان بچوں کے اوپر جو اپنی ماں کا آج آخری دیدار کر رہے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں کہ اے میرے بیٹوں، میں رونے کا کیا بتاؤں، ہم کیوں رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ جاؤ تم اپنے نانا جان کی قبر پر چلے جاؤ، وہاں جا کر کے تمہیں وجہ کا پتہ چل جائے. بھاگے بھاگے دونوں بیٹے نانا جان کی قبر مبارک پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے معلوم کرتے ہیں، اے نانا جان، آج ہم نے گھر میں عجیب منظر دیکھا. ہم نے اپنے والد حضرت علی کو دیکھا، وہ بھی رو رہے تھے. ہم نے اپنی والدہ حضرت فاطمہ کو دیکھا، وہ بھی رو رہی تھی، اور انہوں نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے. آپ رونے کی وجہ بتائیے. نانا جان کی قبر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے نواسو، میرے پاس تو تم بعد میں بھی آ سکتے ہو، جاؤ آج اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. تمہاری ماں اب میرے ہی پاس آنے والی ہے، جاؤ اس سے جا کر کے گلے مل لو، آخری دیدار کر لو. دونوں بیٹے بھاگے بھاگے دوبارہ اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں. بخار تیز ہو جاتا ہے، اور اس وقت میں جبکہ انسان اپنی آخری سانسیں گن رہا ہو، اس وقت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شوہر حضرت علی کی جانب متوجہ ہوتی ہیں اور ارشاد فرماتی ہیں، اے علی، میں نے پوری زندگی تمہارے درمیان تمہارے ساتھ رہ کر کے گزاری ہے، لہذا سب سے پہلے تو میری غلطی معاف کر دینا. ہو سکتا ہے جانے انجانے میں میری ذات سے تمہیں کوئی ٹھیس پہنچ گئی ہو، تمہیں کوئی تکلیف پہنچ گئی ہو. حضرت علی رو رہے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ اے فاطمہ، تم یہ کیسی بات کر رہی ہو؟ تم سرکار دو عالم کی بیٹی ہو، میں ہی تو
نہیں رکھ پایا، لہذا میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ دوسری بات ارشاد فرماتی ہیں کہ اے علی، تم ابھی جوان ہو، یہ دونوں ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے مرنے کے بعد تم شادی کر لینا، تم ایسا مت کرنا کہ کسی اور سے شادی نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں، حضرت فاطمہ ارشاد فرماتی ہیں اور اپنے دونوں بیٹوں کی جانب اشارہ کر کے فرماتی ہیں کہ ابھی یہ دونوں بچے چھوٹے ہیں، ذرا ان کا خیال رکھ لینا، جب یہ بچے بڑے ہو جائے تو ان کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ تیسری بات جو سب سے اہم بات ہے اور مقصد بھی اسی بات کو بیان کرنا ہے، ارشاد فرماتی ہیں اے علی، اب میں تمہیں چھوڑ کر جانے والی ہوں، میرے جنازے میں کسی غیر محرم کو مت بلانا، میرے جنازے میں کسی غیر محرم کو مت بلانا۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تمہارے جنازے میں انصار کو بلاؤں گا، میں تمہارے جنازے میں مہاجرین کو بلاؤں گا، اور تم نبی کی سب سے لاڈلی اور پیاری بیٹی ہو، تمہارے جنازے میں تو بہت سارے لوگ آئیں گے۔ ارشاد فرماتی ہیں اے علی، تم نہیں جانتے میرے ابا جان نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ میری بیٹی فاطمہ، تم زندگی اس طریقے سے گزار دینا کہ تمہارے بدن پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، پردے میں رہ کر کے زندگی گزارنا۔ چنانچہ میں نے پوری زندگی پردے میں رہ کر کے گزاری ہے، یہاں تک کہ کسی غیر محرم نے میرے جسم کے کسی بھی حصے کو نہیں دیکھا، یہاں تک کہ 14ویں رات کے چاند نے بھی میرے جسم کے کسی حصے کو نہیں دیکھا۔ لہذا اب میں آخری وقت میں چاہتی ہوں کہ میرے جنازے کے اوپر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ میں نے پوری زندگی پردے میں رہ کر کے گزاری ہے، میں چاہتی ہوں کہ جب میں دنیا سے جا رہی ہوں، مرنے کے بعد بھی اپنے ابا جان کی اس نصیحت پر عمل پیرا رہوں اور میرے جنازے کے اوپر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ تو میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، میری گزارش ہے آپ سے کہ آج حجاب کے اوپر جو باتیں اٹھ رہی ہیں، پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں، ہندوستان میں تو اس پر سیاست چل رہی ہے، پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں۔ خامی تھوڑی سی ہماری بھی ہے کہ ہم نے حجاب کو بہت ہلکے میں لیا، ہم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج سے ہماری مائیں بہنیں عزم مصمم کرے گی، ارادہ کرے گی کہ انشاءاللہ ہم اپنی بچیوں کو دینی تعلیم بھی دلائیں گے اور انشاءاللہ اپنی بچیوں کو پردے کا پابند بھی بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔